بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ہمارے ان تمام سبسکرائبرز کا جو ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ محمود شام آفیشیل، اس میں ظاہر ہے ہم کوئی سنسنی نہیں پھیلا رہے، کوئی جھوٹی خبریں دے کر لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہماری پذیرائی ہو رہی ہے تو آپ سب جو اتنا قیمتی وقت اپنا صرف کرتے ہیں، ہماری گفتگو کو اہمیت دیتے ہیں، تو آپ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو ہم شب بخیر کے بارے میں باتیں کی کہ 1970 سے 1994 تک کی سیاستدانوں کی، سرکاری افسروں، جنرلوں کی نائٹ لائف کیسے گزرتی ہے، ان کی حسین رنگین راتیں، ان کا بیان ڈائلاگس کی شکل میں، اس سے بہت ہمیں پذیرائی ملی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ کتنے لوگوں نے شب بخیر خرید کر پڑھنے کی زحمت کی یا انہیں ہم اس کے لیے کچھ آمادہ کر سکے یا نہیں۔ اب ایک دنیا بھر میں فیوچرسٹک رائٹنگ ہوتی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں مستقبل میں کیا کچھ ہوگا۔ جیسے جارج آرویل کا ناول 1984 جو لکھا گیا تھا 1949 میں، اور جو انہوں نے 1984 کی جو بھی مناظر بیان کیے تھے وہ سارے بے عین ہی ہوئے، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، ایشیا میں بھی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے اگر کوئی رائٹر ایسی چیزیں لکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ مارشل لوہان کینیڈا کے ایک کمیونیکیشن ایکسپرٹ، میڈیا ایکسپرٹ، انہوں نے 1964 میں جو کچھ لکھا تھا ٹی وی چینلز کے بارے میں، اور وہ تقریباً حرف بحرف ثابت ہوا۔ تو ہمیں نے بھی کوشش کی، پاکستان میں اس قسم کی فیوچرسٹک رائٹنگ نہیں ہو رہی ہے، تو ہم نے کوشش کی کچھ آرٹیکلز لکھنے کی، اور ان کو اپنے ایک خواب کی صورت دی کہ یہ خواب ہے، اور اس میں ہر آرٹیکل کے آخر میں ہم کہتے تھے کہ پھر ہماری آنکھ کھل گئی۔ تو یہ ہے بلٹ ٹرین اور دوسرے خواب، اور بہت ہی یہ مختلف انداز میں شائع کی گئی ہے اٹلانٹس نے۔ اس میں رنگین تصاویر بھی ہیں، اور ایک طرح کافی ٹیبل شاپ وہ کتابیں ہوتی ہیں اس قسم کے انداز میں۔ بلٹ ٹرین اور دوسرے خواب، پوتے پوتیوں، نواسوں نواسیوں کے نام۔ کہ دیکھیے ہمارا جو وین اور انٹلیکٹ، بصیرت کہہ رہی ہے، اس لحاظ سے آپ کو بتائیں گے سیوک سینٹر کراچی کا وہ ایک بین الاقوامی اسٹیشن بن گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے کہ لوگ دنیا بھر سے آ رہے ہیں، امن و امان قائم ہو چکا ہے پاکستان میں، اور یہ پولیس کی گاڑی سائرن بجاتی آ رہی ہے سڑک پر، میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، وہ مجھے گاڑی ایک طرف لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں اسٹاپ کی پہلی لائن پر رکا نہیں تھا، قانون کے مطابق مجھے اس لائن پر 1 منٹ توقف کرنا چاہیے تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بلدیہ ٹاؤن شہر کے دور دراز علاقے میں اور رات کے 2 بجے کون دیکھ رہا ہوگا۔ میں پیلی لائن پر رکے بغیر گاڑی آگے لے آیا، لیکن چند ہی لمحوں بعد کہیں سے پولیس آ نکلی ہے۔ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے،
جی میں مانتا ہوں، مجھے خود احساس نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ چلیے، آپ اگر اپنی غلطی مان رہے ہیں تو صرف 1000 روپے جرمانہ ہوگا، یہ کل کہیں جمع کروا دیجیے گا۔ اگر ایک روز بھی تاخیر ہوئی تو آپ کا لائسنس ضبط ہو جائے گا۔ تو یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، اور سیوک سینٹر، وہاں اس کے اسٹیشن پر دنیا بھر سے ریل گاڑیاں آ کر رہ رہی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ شہر کا مرکز ہے۔ سیوک سینٹر حسن اسکوائر کا زیر زمین ریلوے اسٹیشن بہت وسعتیں رکھتا ہے، کیونکہ سیوک سینٹر میں دفاتر کے باعث ہزاروں لوگ شہر کے مختلف حصوں سے بھی آتے ہیں، اور بہت سے شہری آس پاس کے شہروں سے بھی۔ مجھے تو عمر کوٹ کی طرف جانا ہے، یہ خاکی رنگ والی لائن جائے گی۔ بھوک محسوس ہو رہی ہے، باربیکیو ٹو نائٹ کی شاخ سامنے ہی ہے۔ اس طرح سے ہم نے ایک تصور کیا ہے کہ یہ ہو گیا۔ یہ جب اسلام آباد دہلی اور کابل سے اہم ہو گیا، تب اس کے لیے کہ ہمارا اسلام آباد کتنا بڑا انٹرنیشنل سٹی بن گیا ہے، اور وہاں کیا کیا کتنی ایئر لائنیں غیر ملکی وہاں آ کر ٹھہرتی ہیں۔ تو اس میں اسلام آباد میں بھی کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ یہ تقریباً 50 یا 100 سال کا وین ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوگا۔ تو اس میں ہم نے اپنی پرانی تاریخ کو بھی احاطہ کیا ہے، اور دیکھیے آثار ماضی کے لیے الگ سے الیکٹرک بسیں چلتی ہیں۔ بسوں کے ٹکٹ میں ہی ان عجائبات کے ٹکٹ بھی شامل ہیں، ان کو بھی پرائڈ آف پاکستان کا محکمہ دیکھتا ہے۔ تو اب یہ تصور ہے ہمارا کہ ایک محکمہ بنے گا انشاءاللہ، پرائڈ آف پاکستان۔ ٹکٹ کے پیچھے بڑا نمایاں فخر پاکستان لکھا ہوا ہے۔ عوام کے پرزور اصرار پر ایک یادگار عوام بھی بنائی گئی ہے، جو فن تعمیر، فن مصوری اور مجسمہ سازی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ماضی کے حکمرانوں کے ادوار میں عوام پر جو گزرتی رہی اس کی پینٹنگز اور مجسمے ہیں۔ بم دھماکوں سے ہلاکتیں، فوجی ادوار میں کوڑے پھانسیاں، محنت کرتے جفاکش لوگ، مشکل حالات میں کام کرتے کسان، کلرک، سب مناظر یہاں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سب کے لوگ ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ کی بھی ایک یادگار ہے۔ مسلک اور فرقوں کی کشمکش میں مارے گئے لوگوں کی یاد میں بھی ایک دیوار تعمیر کی گئی ہے۔ ایک مجسمہ اس سری لنکن مینیجر کا ہے جسے سیالکوٹ میں بہت درندگی سے ہلاک کیا گیا، پھر جلا دیا گیا۔ میں اپنے مہمانوں کو یہاں زبردستی لے آیا ہوں کہ میرے خیال میں تاریخ صرف بادشاہوں اور حکمرانوں کے ذکر سے مکمل نہیں ہوتی۔ حکمران ایک ہوتا ہے، محکوم کروڑوں۔ بلوچستان کے آن لائن تعلیمی ادارے، دیکھیے یہ جب کتاب لکھا تھا اس وقت یہ ایک تصور تھا، لیکن اب اس وقت واقعی بلوچستان میں دور دراز کے علاقوں میں بہت آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں۔ کراچی سے، ناظم آباد سے بعض لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، اسی طرح اور جگہ بھی۔ تو یہ ہے کوئٹہ جانے والی بلٹ ٹرین سے ہماری سیٹیں محفوظ ہیں۔ سفر 8 گھنٹے کا ہے جو سوتے سوتے گزر جائیں گے۔ ایک ٹرین صبح سویرے لاہور سے نکلتی ہے۔ آپ پنجاب، سندھ، بلوچستان کے خوبصورت میدانی پہاڑی علاقے دیکھتے ہوئے کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں، مگر اس میں سیٹ بہت مشکل سے ملتی ہے، اس لیے رش رہتا ہے۔ ہم نے واپسی میں بھی اسی ٹرین سے بکنگ کرائی ہے۔ رازق بلوچ بہت خوش اخلاق اور مدد کے لیے پرجوش نکلے۔ وہ میری رپورٹیں سویڈن اور لتھوانیا کے یونیورسٹی بلیٹن میں پڑھ چکے ہیں۔
ان کے پاس میرے تمام سوالات کے جوابات ہیں، کتنے طلبہ ہیں، طالبات ہیں، کن موضوعات پر ریسرچ ہو رہی ہے. اور ہمیں جو ہے کوئٹہ میں شہید نوروز ہوٹل میں ملی ہے کمرہ، 5 ستارہ ہے اور 40 منزلہ ٹاور نما. ہمیں 31ویں منزل پر کمرے ملے ہیں. بے روزگاروں کے لیے 25,000 روپے مہینہ وظیفہ. دیکھیے یہ اس وقت کا تصور ہے کہ سوشل سیکیورٹی مل رہی ہوگی بے روزگاروں کو، اور ہم نے اس وقت تصور کیا تھا کہ 25,000 روپے مہینہ وظیفہ انہیں ملے گا. اور اس میں جو بھی فیوچر میں ہونا ہے اس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ جیسے اب یہ دیکھیے کہ یہ چھت تو بہت نیچی ہے، گاڑی ٹکرا نہ جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی دیکھیے ہم بٹن دبائیں گے گاڑی نیچے ہو جائے گی. تو یہ چیزیں یورپ میں دستیاب ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے ہاں بھی یہ دستیاب ہوں گی. تیز رفتار لفٹیں لگی ہوئی ہیں جو 30 سیکنڈز میں کئی منزلیں کر لیتی ہیں. اب یہ دیکھیے اب 21ویں صدی کا کہ آخر کا فیصل آباد، یہ تصور ہے فیصل آباد میں گرین بلٹ ٹرین چل رہی ہے. وہ سو کر اٹھا تو ظہیر الدین جلدی میں کمروں کی صفائی کرتا نظر آیا. میں نے پوچھا خیریت ہے؟ صبح اتنی تیزی سے جھاڑو پونچھا. کہنے لگا رات گپ شپ میں دیر ہو گئی، مجھے یاد ہی نہیں رہا. آج ٹاؤن ایڈمنسٹریشن کی گاڑی کچرا اٹھانے آتی ہے. 8:30 بجے صبح کا وقت ہے. اس وقت فٹ پاتھ پر رکھے ڈرموں کے ساتھ گھروں کا کچرا نہ ملے تو وہ پھر 3 روز کے بعد آتے ہیں اور ساتھ ہی انتظامیہ کو رپورٹ بھی کر دیتے ہیں کہ کن گھروں سے کچرا باہر نہیں ملا. لاہور جنوبی ایشیا کا جدید ترین کاروباری مرکز. یہ بھی آپ دیکھیے کہ تصور میں پھریں کہ یہ مینار پاکستان کے پاس اتنے منزلہ ہوٹل بن گئے ہیں. ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جائیے کہ ہمارے یہ خواب پورے ہو سکیں. لاہور ایئرپورٹ کا اب دنیا کے چند بڑے ایئرپورٹوں میں شمار ہوتا ہے. ہمارے جہاز کو اترنے کے لیے ابھی اجازت نہیں مل رہی ہے. پائلٹ اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں ابھی ہوا میں ہی چکر کاٹنے ہوں گے. میرے ساتھ ٹرین میں ریلنگ پکڑ کر کھڑے صاحب کی صورت کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے. وہ بھی مجھے پہچان رہے ہیں. یہ اس صوبے کے گورنر ہیں. ابھی 2 مہینے پہلے ہی انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے. بہت پڑھے لکھے، جنوبی ایشیا کی اقتصادیات ان کا خصوصی مضمون ہے. اب ہمیں یہ بھی ہے خواہش کہ گورنر، وزیر وغیرہ وہ عام ٹرینوں میں ہمارے ساتھ سفر کریں. لطف اللہ خان ٹرسٹ میوزیم. لطف اللہ خان صاحب ہمارے بہت بڑے رائٹر، قلمکار، ایڈورٹائزنگ بزنس سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے اپنے زمانے جوانی کے جو فلمیں دیکھی اس کے ٹکٹ بھی سنبھال کے رکھے، اپنی ٹریول کٹ سنبھال کے رکھی، ہر چیز جو وہ استعمال کرتے تھے انہیں کی. اب یہ ہمارا تصور یہ ہے، ابھی یہ لمس والوں نے ان کا سارا خزانہ لے لیا ہے، آڈیو ویڈیو سب کچھ. تو اب ہم نے یہ تصور کیا ہے کہ یہ اب پبلک میوزیم بنے گا اور لوگ جو باہر سے آیا کریں گے ان کو یہ چیز دکھائی جائے گی. یہ APNS آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، اس کے پاس بھی ان کا اپنا ریکارڈ نہیں جو لطف اللہ خان صاحب کے ٹرسٹ میں ہے. تو وہاں ہم نے تصور کیا ہے کہ یہ باقاعدہ میوزیم ہوگا اور اس میں ٹورسٹ گائیڈز بھی ہوں گے جو لوگوں کو کریں گے. ایک یہ دیکھیے ہمارا ایک اور خواب، ساحل ایوینیو سے لانڈی تک بجرے کا سفر. تو یہ چیزیں تصور ہے کہ جو ہونی چاہیے. اب اس میں ہم نے دیکھے کہ یہ بجرا کراچی فیری
تصویریں بھی بنائی ہیں کہ یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. اور شہریار فیصل کا پورا کنبہ کینیڈا کے شہر مونٹریال سے پاکستان کی سیر کے لیے آیا ہوا ہے. اب تو کینیڈا سے ہی پورے پاکستان کی سیاحت کے لیے بکنگ ہو سکتی ہے. تو یہ تصورات ہیں ہماری اچھی خواہشیں، خوش فہمی کہ اس وقت یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں، لیکن مستقبل میں 50-60 سال بعد پاکستان کے سفارت خانے بھی اسی طرح اسی لگن سے کام کریں گے جو دوسرے ملکوں کے کرتے ہیں. اور آپ جو ہے باہر سے ہی جو ہے پوری بکنگ کروا سکیں گے. پورے جو آپ کی بکنگ کے پیسے ویسے بھی وہاں اپنے دیں گے. اب یہ دیکھیے ایک تصور کہ یہ تو آپ نے زیادتی کی. خیر ہماری بیگم بچے آپ کے ساتھ گھومیں گے. میری تو ان دنوں 2-3 اہم میٹنگیں ہیں. مجھے ریکوڈک جانا ہے. سونے اور تانبے کی ریفائنری کا افتتاح ہے. یہ ریفائنری ہماری کمپنی نے ہی تعمیر کروائی ہے. اب کتنا سونا نکل رہا ہے. روزانہ بین الاقوامی نرخوں سے پاکستان کو $3 ملین مل رہے ہیں. لیکن اب ریفائنری اپنی ہوگی تو مزید زر مبادلہ حاصل ہوگا. دیکھیے ایک تصور یہ تھا کہ بھاؤ تاؤ نہ کرنے والے ٹیکسی ڈرائیور، لیکن آپ دیکھیں اسی میں اب اس سے آگے کا تصور آ گیا. یہ جو ڈرائیو ہے، یانگو ہے اور کریم ہے کہ وہ خیر اس سے بھی آگے نکل گیا. ہم نے کیا تھا کہ اب ٹیکسی ڈرائیور جو ہے آپ سے پوچھتے نہیں ہیں کہاں جانا ہے، کتنا ہے، کہ وہ اپنا جو بھی ان کا میٹر ہے اس کے مطابق سفر کرتے ہیں. لیکن اب یہ ہمارا اس سے آگے تصور چلا گیا. یہ دیکھیے بلٹ ٹرین سے حیدرآباد تا لاہور. حیدرآباد میں ابھی ہماری میٹنگ جاری ہے کہ فون آ گیا اگلی صبح لاہور پہنچنا ضروری ہے. وہاں بھی کچھ ضروری معاہدے ہونا ہے. میرا پروگرام تو یہ تھا کہ حیدرآباد سے واپس کراچی، وہاں 1-2 روز کچھ آرام کر کے لاہور جاؤں. کراچی میں بعض یونیورسٹیوں کے کچھ نئے ریسرچ پروگرام شروع ہو رہے ہیں جن میں اپنے خام مال کو صنعتوں میں براہ راست استعمال کرنے کے منصوبے بھی شامل ہیں. تو میں نے ان سے وقت بھی طے کر لیا ہے. لیکن چونکہ یہ میری ذاتی مصروفیات ہیں، ادارے کا اس سے واسطہ نہیں ہے، اس لیے میں انہیں ملتوی کر رہا ہوں. اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا ہے. پتہ چلا ہے کہ لاہور جانے کے لیے حیدرآباد سے کراچی واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حیدرآباد سے بلٹ ٹرین خیال، بلٹ ٹرین کا نام دیکھیں، خیال، رات 8 بجے مل جائے گی جو صبح سویرے 6 بجے لاہور پہنچا دے گی. ٹرین میں بہت آرام دہ برتھیں ہیں، سوتے سوتے سفر کٹ جائے گا. تو یہ تو ہماری ہو گئی بلٹ ٹرین حیدرآباد سے لاہور. اور ایک یہ ہے، یہ بھی ہمارا تصور ہے کہ صدارتی نظام اور آن لائن ووٹ. ابھی جو جھگڑے چل رہے ہیں الیکشن فارم 47 فارم 45، اور یہ وہ وقت آئے گا. بچہ پوچھ رہا ہے ابا آپ نے ووٹ ڈال دیا؟ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابھی کمپیوٹر کھولا ہے، تھوڑی دیر لگے گی. جی اچھا، ہم سب تو فارغ ہو چکے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ خالہ کی طرف ہو آئیں. ہاں کیوں نہیں، میں بھی تیار ہوتا ہوں. یہ تیسرے الیکشن ہے جو گھر بیٹھے ووٹ کے حق استعمال کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور ہم نے اس میں یہ بھی تصور کیا ہے کہ جو یہ پارلیمانی نظام، اس سے جتنا مسئلے بن رہے ہیں اس میں بالآخر پاکستان میں صدارتی نظام رائج ہوگا اور یہ اسی میں ہوں گے. اور اس کا صدارتی نظام کا فیصلہ پارلیمانی نظام کی اس میں کیا گیا. الیکشن ہو رہا ہے لیکن کہیں شور شرابہ نہیں ہے. 2 روز پہلے چاروں صدارتی امیدواروں کے درمیان آخری مباحثہ تھا. موضوع تھا پاکستان میں انتظامی بنیادوں پر وحدتوں کا قیام. نئے صوبے پہلے زبان اور ثقافت کی بنیاد پر قائم کیے گئے، لیکن اس سے عام پاکستانی کو معاشی برابری نہیں ملی. تو
اس وقت فضا ہموار ہو گئی ہے اور چاروں پارٹیاں انتظامی وحدتیں یا صوبے بنانا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ صدارتی نظام سے یہ فائدہ ہوا کہ مختلف صدور پورے ملک سے مختلف شعبوں کے ماہرین کو چن کر وزیر بناتے رہے۔ اس میں کوئی سیاسی یا آئینی رکاوٹ نہیں تھی۔ ان وزراء نے ملک کو ترقی اور استحکام کا راستہ دکھایا۔ جذباتیت کم ہوتی رہی۔ ملک میں اب کئی شہروں میں زیر زمین ریلوے کے نظام چل رہے ہیں، بڑے بڑے موٹر ویز ہیں، ٹرانسپورٹ اب مسئلہ نہیں رہی۔ تو بس اللہ سے دعا یہی ہے کہ یہ ہمارے خواب پورے ہوں اور پاکستان بھی دنیا کے ان ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو جائے جہاں نوجوانوں، بزرگوں، بہنوں، ماؤں سب کو ایسی سہولتیں ہوں کہ انہیں زندگی اتنی مشکل نہ لگے جو آج کل کے حالات میں لگ رہی ہے۔ وہ جو کس نے داغ نے کہا تھا یا کیا تھا، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، تو یہ نہ ہو، زندگی زندہ دلی کا نام ہو۔ بہت شکریہ۔ آج جو ہم نے آپ کو خواب وہ میں ساتھ لیا ہے، خواب دکھائے ہیں، تو اپنی رائے سے ضرور آگے کیے کمنٹس میں، تاکہ ہم اگلے اپنے اس ویلاگ میں یا جو بھی اس کو کہتے ہیں بلاگ ویلاگ پروگرام، اس میں آپ کے خیالات بھی شامل کر سکیں۔ اپنے کومنٹ میں اپنا ایڈریس بھی اگر دے دیں، ٹیلی فون نمبر بھی، تو اور آسانی ہوگی، اور ساتھ ہی آپ خود بھی اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی، اپنے نوجوانوں کو، اولادوں کو، دوستوں کو، ان سے بھی کریں۔ ہم اس میں فیوچر کی، مستقبل کی باتیں کریں گے، کوئی سنسنی نہیں پھیلائیں گے، کوئی جھوٹی خبریں نہیں دیں گے، اور نہ آپ کے جذبات کو ہم کوئی ہوا دینا چاہیں گے۔ بہت شکریہ۔